جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد دنیا کے کونے کونے سے جلوس برآمد ہوئے ہیں اور جن میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کے ساتھ ان کی شہادت کو یاد کیا گیا ہے اور ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور ابھی بھی جموں کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں اطراف و اکناف میں ابھی بھی یہ جلوس جو ہے وہ جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماگام میں بھی اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے صبح سویرے سے یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ سماجی کارکنان ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی بتائیں، جس طریقے سے امام خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے اور کن کے ایک بڑا دھچکا لگا ہے اور جس طریقے سے کنفلکٹ رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اسرائیل کے درمیان، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سنی مسلم ہونے کے ناطے میں بتاؤں کہ ہر آنکھ آج نم ہے اور ہر ایک مسلمان کے چہرے پہ آپ دیکھیں گے کہ مایوسی چھائی ہے۔ اور یہ مایوسی اس لیے نہیں چھائی ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر ہم سے چلا گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کا جو ایک زندہ دل آواز جو تھی اس کو آج خاموش کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ایک ایسا عظیم انسان، عظیم شخصیت ہم سے دور چلی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے نہ جھکنے والا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ میرے چہرے پر بھی اب دیکھیں گے مایوسی ہے، غمزدہ ہے ہم پچھلے کئی دنوں سے، جب سے ایران پہ یہ اٹیک ہو رہے تھے اور ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے جو عبرت بھی ہے، جو نصیحت بھی ہے، جو اب صدیوں در صدیوں تک ایک مثال بن کے رہ گئی ہے کہ ایک ایسے بزرگ نے سرنڈر نہیں کیا جس کی عمر 90 سال سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ اس نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ یزید کے سامنے کبھی مسلمان جھک نہیں سکتا ہے، یزید کے طاقتوں کے سامنے کبھی بھی حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ اور ایران کے جو سپریم لیڈر تھے ہمارے آیت اللہ سید خامنہئی صاحب، یہ ایک ایسے شیر خدا کی اولاد تھی جس نے اپنے خلافت کے دور سے لے کر کربلا کے میدان تک اپنی اور اپنی قوم، اپنے فرزندوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ کبھی بھی یزید کی قوم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ سید خامنہئی جو تھے یہ ایک ایسے لیڈر تھے جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک مثال پیش کی تھی کہ کماؤں میں اپنے اہل عیال کے لیے میں کماؤں، میں محنت کروں اور اس جو میں کماؤں، جو میری محنت ہوگی اس کو بانٹنے کے لیے فرعون کی طاقت آئے گی، شیطانی طاقت آئی اور وہ کہے کہ کماؤ آپ اپنے گھر کے مل، لیکن بانٹوں گا میں۔ اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ امریکہ جو شیطان ہے اس وقت، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جتنی بھی دنیا میں ہے، یہ سب امریکہ کی پیداوار ہے، یہ سب اسرائیل کی پیداوار ہے۔ ایک سنی ہونے کے ناطے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بھی دنیا میں اس وقت دہشت گردی پھیل رہی ہے یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی کوششوں کی وجہ سے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایران میں جس طریقے سے جس بھی عمارت میں آیت اللہ سید خامنہئی بیٹھے تھے، جو مخبری وہاں پر ہوئی وہ کن سے ہوئی؟ وہ مسلمانوں سے ہوئی، ان سے جو موساد کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، اور انہیں یہ نہیں سوچا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت یتیم ہو رہی ہے۔ اور امت مسلمہ کا ایک واحد سپہ سالار جو تھے آیت اللہ سید خامنہئی، ان کو ہم سے چھین لیا گیا۔ لیکن میں واضح پیغام دینا چاہوں گا ایک سنی مسلم ہونے کے ناطے، میں خود ایک اہل سادات سے وابستہ ہوں، میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے خامنہئی صاحب کا جو لٹریچر ہے وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور خامنہئی صاحب بھلے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن شہادت ایک مومن کی ہوتی ہے، شہادت کبھی یزید کی نہیں ہوتی ہے۔ یزید کا موت ہوتا ہے، یزید ملعون تھا، لیکن جو شہادت ہوتی ہے وہ ایک مومن کی ہوتی ہے۔ اور مومن جو ہے وہ آج ثابت کر دیا آیت اللہ سید خامنہئی نے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بھلے ایران کے پاس کچھ نہ ہو، بھلے ایران لڑ نہ سکتا ہو، بھلے ایران کے پاس ہتھیار نہ ہو، لیکن ہمارے اندر خودی ہے، ہمارے اندر
हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू का जो लिटरेचर है वो हमारी रगों में दौड़ रहा है और हम झुके नहीं है। अहले सादात को मैं बता रहा हूँ कि जो अहले सादात से वाबस्ता है, जो वाकई सईद ज़ादे होते हैं, उनके रगों में वही खून दौड़ रहा है जो करबला के वक्त हमने झुके नहीं हम। और इस वक्त मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहूँगा, खामनाई हमसे चला नहीं गया है, खामनाई मरे नहीं है। खामनाई का जो असली चेहरा है, उनका जो असली लिटरेचर वो हमारी रगों में, और घर घर और हर फर्द के आप मुसलमानों के चेहरों पे देखोगे, हर घर से खामनाई जन्म ले रहा है और खामनाई का जो असली लेक्चर था, खामनाई का जो असली विजन है वो आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ताज़ियत व तस्लीम पेश करते हैं। आज का जो दिन है ये आशूरा से कुछ कम हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि आज के दौर में मुस्लिम उम्मा का जो सबसे सुप्रीमो लीडर जो था, जिसने अपने एज के हर एक मरहले में एक रेजिस्टेंस पैदा की, एक रेजिस्टेंस को एक एस्टेब्लिश किया, एक ऐसे कानून को एस्टेब्लिश किया जो कानून एक आइडियालॉजी रखता है, वो आइडियालॉजी जो हज़रत सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के उस रेगज़ार में कायम की कि है हाथ मिन ज़िल्ला, के जो दुनिया की जो लालच है, दुनिया के जो इम्पीरियलिज्म है, ये हमसे कोसों दूर है। अगर चाहते तो इमाम रहबर आज इस वक्त खुशहाल ज़िंदगी गुजारते होते, मगर ऐसा नहीं कि उसने सरेंडर नहीं किया, उसने अपनी जान देकर ये तबस्सुम हासिल किया, एक वो मर्तबा हासिल किया कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असली मकतब कहलाता है। असली में कहते हैं कि इमाम खामनई की जो इस वक्त शहादत है, शहादत इस ऐसे बयान करते कि ये वो मौत है विच ए ह्यूमन बीइंग टेक्स बाय ऑल द कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस की तरफ से इस्तेमाल करता है। एंड वी से दैट व्हेन ए पर्सन डाइज हिज रूल इज ओवर एंड व्हेन ए मार्टियर डाइज हिज रूल बिगिन्स। तो हम ये कह सकते जो इनकलाब रहबर मौज़ूम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद खामनई ने पैदा किया है, वो आप देख सकते हो कि बच्चे बच्चे के रगों में वो खून दौड़ रहा है। हम ये कह सकते कि शहीद कभी मरते नहीं है, शहीद जिंदा होते। फिर से मैं एक बार कहता हूँ कि अगर रहबर मौज़ूम चाहते तो सब डिमांड्स, वो सब जो उस पर जो इम्प्लीमेंट रूल्स, वो कंडीशन जो थे वो इसको एडर्न करते, वो इसको एडजॉर्न करते या उसको एंजॉय करते, बट नॉट he denied it. He denied it so vociferously that he gave his life but he did not bow. लबैक या खामनाई। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।